اندھیروں میں چراغ۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں جو پہاڑوں اور ندیوں کے درمیان واقع تھا، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ ایک معمولی مگر محبت کرنے والے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ زندگی نے اسے پیار کرنے والے والدین دیے تھے، مگر ساتھ ہی کئی مشکلات بھی دی تھی۔ اس کے والد ایک چھوٹی دکان چلاتے اور والدہ دن بھر پڑوسیوں کے لیے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ احمد ہر روز دیکھتا کہ اس کے والدین کتنی محنت کرتے، مگر زندگی کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود احمد ایک خواب دیکھنے والا لڑکا تھا۔ ہر شام اسکول کے بعد وہ اپنے گھر کے قریب زیتون کے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر روشن مستقبل کے خواب دیکھتا۔ ایک ایسا مستقبل جہاں وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ اپنے پورے معاشرے کے لیے فرق لا سکے۔ مگر حقیقت اکثر باری لگتی ہے اور اس کے خواب ناممکن محسوس ہوتے تھے۔ ایک دن احمد ایک اہم امتحان میں ناکام ہو گیا۔ وہ گھر واپس آیا اور شکست خوردہ محسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس نے سر کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور کہا، میں کیوں ناکام ہوں؟ شاید اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں کامیاب ہوں۔ اس لمحے اس کی دادی، جو ہمیشہ ایک خاموش مگر مضبوط شخصیت رہی، کمرے میں آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا پتل کا چراغ تھا جس کا شیشہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا مگر اب بھی روشنی دے رہا تھا۔ احمد، انہوں نے نرمی سے کہا، کیا تم جانتے ہو میں یہ چراغ کیوں رکھتی ہوں؟ احمد نے سر ہلایا۔ یہ چراغ ہماری نسلوں میں رہ گیا ہے، انہوں نے بتایا۔ یہ مسافروں کو اندھیروں میں راستہ دکھاتا، طوفان میں گھر کو روشنی کرتا اور ہمیں یاد دلاتا کہ چھوٹی سی روشنی بھی اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے۔ انہوں نے چراغ احمد کے قریب رکھا۔ بیٹا، اللہ نے ہر دل میں روشنی رکھی ہے۔ کبھی یہ خوف، شک یا ناکامی کی وجہ سے چھپی رہتی ہے، مگر ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ تمہیں بس اسے تلاش کرنا ہے اور کبھی ہار نہیں ماننی۔ احمد نے چراغ کی طرف دیکھا، پھر دادی کی طرف دیکھا۔ مگر اگر میری روشنی کمزور ہو؟ دادی نے مسکرا کر کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ نیکی کا چھوٹا عمل بھی قبول کیا جاتا ہے۔ سوچو، طوفان میں چراغ چھوٹا لگتا ہے مگر اندھیروں کو روکتا ہے۔ تمہاری کوششیں چاہیں چھوٹی لگیں، اسی چراغ کی طرح ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنا راستہ روشن کرتے رہو۔ ان کی الفاظ احمد کے دل میں ایک چھوٹی مگر گرم روشنی کی طرح بس گئے۔ اسی رات احمد نے دل سے دعا کی، اللہ سے رہنمائی، صبر اور طاقت طلب کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کوشش کرے گا، چاہے کتنی ہی بار ناکام کیوں نہ ہو۔ اگلے دن احمد نے جلدی اٹھ کر مطالعہ شروع کیا۔ وہ جلد بازی نہیں کرتا تھا، نہ گھبراتا، نہ دوسروں سے موازنہ کرتا۔ وہ چراغ و دادی کے الفاظ یاد رکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ، باب با باب، اس نے خود اعتمادی بڑھنے لگی۔ مہینے گزرتے گئے، احمد نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ ایسے دن بھی آئے جب وہ ناکام ہوا، خود کو تنہا محسوس کیا اور ہر چیز پر سوال اٹھایا۔ مگر ہر بار جب مایوسی نے حملہ کیا، وہ اپنے کمرے میں چھوٹا سا چراغ جلا کر اس کے پاس بیٹھ جاتا اور یاد کرتا، چھوٹی چھوٹی روشنی بھی اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے۔ آخر کار وہ دن آیا جب احمد کے امتحانات کے نتائج آئے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے لفافہ کھولا۔ حیرت سے اس نے دیکھا کہ اس نے کئی مضامین میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ صرف اس لیے کہ وہ کامیاب ہوا تھا بلکہ اس لیے کہ اسے احساس ہوا کہ اللہ نے اس کی رہنمائی کی اور اس نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ احمد کی کامیابی صرف اس کے لیے نہیں تھی، اس نے اپنے قصبے کے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ نہ صرف کتابی سبق بلکہ صبر، ایمان اور چھوٹے چھوٹے قدموں کی طاقت بھی سکھائی۔ سالوں بعد احمد اپنے قصبے میں ایک استاد بن گیا۔ اپنی دانائی اور نیک دل ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ لوگ پوچھتے، تم نے اتنی مشکلات کیسے جھیلی؟ احمد مسکراتے اور اپنے دفتر میں رکھی پرانی پیتل کے چراغ کی طرف اشارہ کرتے، روشنی ہمیشہ میرے اندر تھی۔ وہ کہتے، بس میرے اللہ پر بھروسہ کرنا تھا اور اسے چھوٹے چھوٹے قدموں سے روشن کرتے رہنا تھا۔ احمد نے وہ رات کبھی نہیں بھولی جب وہ زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کی مشکلات ہمیں توڑتی نہیں بلکہ ہمارے اندر چھپی روشنی کو جگاتی ہیں، صبر، شکر اور ایمان سکھاتی ہیں۔ اور اسی روشنی میں اس نے سیکھا کہ سچی کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں روشنی لانے میں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے،
اللہ ہر دل میں روشنی رکھتا ہے، صبر اور ایمان سے یہ روشنی نظر آتی ہے۔ چھوٹی مگر مسلسل کوششیں بڑی کامیابیوں کا سبب بنتی ہیں۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو دوسروں کے لیے روشنی بنائے۔